اپنا خاطر جمع رکھیں، تو جب آپ کی باری آئے گی تو آپ جو بھی آپ کو پسند ہو تو آپ بات کیجیے گا، ہم سن لیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا خیال ہے کہ میں مختصر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں آل پاک کا سچا پکا غلام بنا کے رکھے، اور اپنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے ساتھ ہمیشہ سے نسبت جو ہے غلامی کی، ہمیں بھی ہماری آل پاک کو، آنے والی نسلوں کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے ساتھ سچی پکی نسبت اور غلامی عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ اچھا دوستو، یہاں پر چھوٹا سا پیغام دینا ہے جامعہ ختم نبوت کے حوالے سے، کیونکہ اس کی کمپین ہم چلا رہے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ تو بھائی ایک ایسا مدرسہ ہم بنا رہے ہیں کہ جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہوگا انشاءاللہ، لڑکیاں اور لڑکے دونوں کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو ابھی اس کی جگہ خریدنے کے سلسلے میں ہم کمپین چلا رہے ہیں۔ تو 2 کنال جگہ لینی ہے، تو درد مند مخیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ 2 کنال جگہ جو ہے نا، یہ ہمیں خرید کے دے دیں، جزاک اللہ، گجرانوالا کے اندر۔ یہ بات جاری رکھیں آپ۔ میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی کسی پیسے کا، کسی شخص کا محتاج نہیں رہا۔ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی اس کے اوپر کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ اس کو کوئی محتاجی ہو کسی بھی حوالے سے، لیکن اسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ محتاج رہنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو دین بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو ہمیں ہمیشہ سے تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کے لیے جتنی بھی کوششیں دنیا میں ہوتی ہیں، چاہے وہ مدارس بن رہے ہیں یا کوئی بھی دوسرا جو اسلام کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے جو بھی عمل ہو رہا ہے، ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم یہ ایسا صدقہ جاری ہے، مدارس بنانا بالخصوص، جس کے اندر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک دیے سے دیا جلتا چلا جاتا ہے کہ ایک جو بچہ وہاں سے پڑھ کے نکلتا ہے وہ پھر آگے کئی لوگوں کو پڑھاتا ہے، اور پھر یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، قیامت کے بعد تک آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ تو کسی مدرسے کے اندر ایک اینٹ لگی ہوئی اگر آپ کی اور آپ کی نسلوں کی نجات کا سبب بن جائے تو یہ سودا جو ہے نا وہ گھاٹے کا نہیں ہے۔ تو یہاں جتنے دوست سن رہے ہیں، موجود ہیں، میری ہمبلی ریکویسٹ ہے درد دل کے ساتھ کہ جتنا جو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے کہ آپ اس چیز میں کوئی بندہ یہ شرم محسوس کرے کہ میں کو 5-10 ہزار روپے اگر کرتا ہوں تو شاید مجھے اس میں کوئی ندامت ہوگی کہ لوگ لاکھوں روپے بھی دینے کے لیے تیار ہیں، صرف اس لیے اس چڑیا کی طرح جس نے چونچ کے اندر پانی لے کر کوئی چیخا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کے اندر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس انداز میں بھی کوئی بندہ حصہ لے لے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور یہ صدقہ جاری ایسا ہے واللہ، یہ دا دنیا 70 آخر، یہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، بے شک یہ ایسا ہوگا۔ تو کوشش کریں بڑھ چڑھ کر۔ ہم اتنے سارے خرچے کرتے ہیں، عید آ رہی ہے ابھی، جیسے رمضان ہے، رمضان میں بھی اللہ رب العزت جو رزق بڑھا دیتا ہے، اور عید آتی ہے، عید کے اوپر ہم طرح طرح کی ہم اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں مختلف طرح کی۔ تو اگر شاید ایک رمضان، میں کہتا ہوں ایک عید، صرف ایک عید اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی خاطر اس لیے سیکریفائی کر دیں کہ ہم نہیں بناتے نئے کپڑے یا نہیں اتنے خرچے کرتے، ہم نہیں پیسہ ہے، یہ اللہ رب العزت اور اس کے دین کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے اگر ہم ایک عید سیٹسفائی کر دیں، خدا کی قسم یہ عید جو ہے وہ اس عید سے بڑھ جائے گی جو آپ روز قیامت اللہ رب العزت جو آپ کو انعامات عطا فرمائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا کوشش کریں کہ آپ اس سوچ میں لگ جائیں کہ میں اتنا سارا پیسہ اکٹھا کر لوں تو پھر میں دوں۔
ایک قطرہ جو ہوتا ہے نا وہ اس قطرے کے ساتھ دوسرا قطرہ ملتے ملتے تو کہتے ہیں دریا بن جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں، جتنے دوست ہیں کوشش کریں کہ اس چیز کو نہ سوچیں کہ میں کل کلاں کو میں اتنے پیسے اکٹھے کر لوں گا تو پھر میں یکمشت دے دوں گا تو پھر شاید جو ہے نا میری عزت. نہیں، آپ کے پاس 10,000 ہیں، آپ کے پاس 20,000 ہیں، آپ کے پاس $1,000 ہیں، آپ کے پاس $20,000 ہیں، جتنا جہاں جو بیٹھا کوئی بندہ کر سکتا ہے تو خدا کی قسم یہ 1 مہینے کے اندر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. صرف کیا کرنا ہے ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات، کیونکہ ہم کئی دوستوں میں جاتے ہیں $200-400 اگر ہم خرچ کر دیتے ہیں جو ابراڈ میں رہتے ہیں، یا پاؤنڈ میں یا یورو میں یا روپے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں 10-20 ہزار روپیہ افطاریوں پہ ہم خرچ کر دیتے ہیں دوستوں کو اکٹھا کر کے. اگر وہی پیسے ہم ایک افطاری نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی اس سے بگڑے گا. لیکن ایک افطاری کے پیسے اگر ہم دین حق کے لیے، دین اسلام کے لیے خرچ کر دیں تو یہ ساری زندگی کا آپ کا سودا جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوگا. اور پھر اس سے جتنے انعامات، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں میری راہ میں خرچ کرنے کے والا، تو اس کو خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہاں کہاں سے اللہ رب العزت اس کو رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ صرف ایک شیطان ہے جو دل کے اندر وسوسے اس طرح کے ڈالتا ہے کہ نہیں یار میں تھوڑے سے پیسے اور اکٹھے کر لوں، یکمشت ہو جائیں گے تو پھر میں دوں گا تو میری شاید بےزتی ہوگی، میری انسلٹ ہوگی تھوڑے سے نہیں. یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو دین اسلام حق سے روکنے کے جو وہ طریقے شیطان جو ہے نا وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو جہاں جس کی جتنی ہمت ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، بالکل مت سوچیں کہ میں تو پیسے زیادہ اکٹھے نہیں، جتنے جس کے پاس ہیں آپ دیں. 10,000 دیں، 20,000 دیں، 1,000 بھی میں کہتا ہوں آپ دیں. اللہ رب العزت میرا دعویٰ ہے خالق کائنات کی بارگاہ اتنی وسیع ہے کہ آپ 1,000 دیں گے تو اللہ رب العزت میں اتنی برکت ڈالے گا کہ بعد میں آپ لاکھوں روپیہ بھی دے سکتے ہیں. تو کوشش کریں جتنا بڑھ چڑھ کر کوئی بھی بندہ اپنی خواہشوں کو اپنی اب نہ کریں، اپنی ایک عید سیٹسفائی کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے نا اس رمضان شریف عید تک جو ہے نا ہم اتنے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ. یوسفی بھائی نے بھی تعارف کروا دی ہے. کچھ یہ پوسٹر نظر آ رہے ہیں، اس کی سکرین شاٹ لے لیں، میں نے پھر یہ پوسٹر ختم کرنا ہے. اس کے اوپر واٹس ایپ نمبر بھی لکھا ہے اور جامعہ کا ایک چھوٹا سا منشور بھی ہم نے لکھ دی ہے. تو میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریے گا، اور کسی کو بھی رابطہ اور کسی سے نہ کریں فنڈ کے سلسلے میں، وہ صرف ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرنا ہے. اس کا سکرین شاٹ لے لیں. مفتی صاحب کی اجازت سے میں ایک چھوٹی سی اور بات عرض کرنا چاہوں گا جی کہ جی میں یو ایس اے میں ہوں، اور یو ایس اے کے اندر جتنے بھی مجاہد ختم نبوت ہیں، میں ذاتی طور پر عامر جتنے عباس دوست سن رہے ہیں. مرض ہے، ہمیں مرض ہے، ایک منٹ بھائی، مجھے ہمیں کمپلیٹ کریں پھر آپ اس بولیے. کے مرض ہے. ایک منٹ ہم محمد سے پیار ایک منٹ جی، کرتے ہیں. ایک منٹ. اچھا جی آپ بولیں. عامر عوان صاحب، ہاں جی. تو تھوڑی سی میں میں سمجھا کہ قادیانی لکھ کوئی ایک منٹ گانا لکھ رہا سی نا اس کر کے ایک تھوڑی منٹ پئی عامر عوان صاحب، میں کوئی خاص بات کرنے لگا ہوں، پلیز ایک منٹ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو یو ایس اے میں لوگ رہتے ہیں، دو مجاہد ختم نبوت ہیں، میں مفتی صاحب کی اجازت سے میں ذاتی طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ میں خود ان سے رابطہ کروں گا اور ایک گروپ بنا لوں گا. میں ون بائی ون میں خود ان کو کال کر کے، اور وہ ڈائریکٹ فنڈ جو ہے وہ مفتی صاحب کو ہی دیں گے. تو ایک ٹیم اس طرح بنا دی جائے کہ جو مختلف کنٹریز کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ ذاتی طور پہ خود اس چیز کی ذمہ داری لیں اور یہ فنڈ جو ہے نا اس کو کریں، کیونکہ یہ اسلام کا کام ہے، یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. یہ بالکل یوسفی آپ کریں، اور ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں کہ ہر جگہ تو مبشر شاہ جا کے پیغام نہیں نہ دے سکتا. یہاں پر یہ دیکھیں ابھی 25 بندے بیٹھے ہیں، 25 میں سے کر لیتے ہیں، کوئی یاد ہے غیر مسلم ہوں گے تو کوئی 10 بندے مسلمان ہوں گے. اب 10 بندوں میں سے بھی
ایک بندہ مخیر ہوگا، 9 بندے غیر مخیر ہوں گے، تو پیغام حقیقت میں ایک بندے تک پہنچے. تو یہ ہے کہ اب فرد سے فرد ہی ہے نا، تو فرد سے فرد تک یہ پیغام پہنچائیں. یہ کوئی اتنا بڑا تو نہیں تھا، مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں تھا. سال سوا سال لگ بھگ ہو گیا ہے یہ کمپین ہمیں چلاتے ہوئے جامعہ ختم نبوت کی. تو ابھی تک سمجھ لیں کہ کوئی تقریباً راؤنڈ بورڈ 33 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا ہے ہمارے پاس. تو اتنی لمبی چوڑی کمپین کے بعد بھی اتنا رزلٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ختم نبوت کے اوپر درد دیکھیں تو پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہر ایک درد مند ہے، کسی کے درد کے اندر کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ایسا ادارہ بھائی کہ ابھی تک ایسا ادارہ مارز وجود میں نہیں آیا جس میں صرف ایسے اسکالر اور علماء تیار ہونے ہیں کہ جو درس نظامی کی روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو علم کلام کی اور مکالمہ اور مباحثہ کی بھی تعلیم دی جانی ہے. جو ڈیبیٹر ہوں گے، ڈیبیٹ مناظر ہوں گے، مناظرے کی تعلیم دی جائے گی. بھائی الہادیت کا فتنہ ایک بہت بڑا کھڑا ہو گیا ہے، وہ جو اپنی لپٹ کے اندر لے رہا ہے. انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ قرآنسٹ کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، قادیانیت کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے. یہ فتنہ ہائے زمانہ جو ہیں ان کو نبٹنے کے لیے آپ کو پوری ایک فورس کی ضرورت ہے، پوری فورس کی ضرورت ہے. اتنے اسکالر تیار کر دو کہ آنے والی نسلیں جو ہے نا ان کا عقیدہ سنور جائے. یہ ایسا ادارے کا وجود باعث رحمت ہے، ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو سمجھیں. تو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو یہ کام کریں. اور عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کی زیادہ تر تعداد چودھری ٹائپ لوگوں کی ہے، یعنی جو زمیندار ہوتے ہیں، زمین جن کے پاس ہوتی ہے تو وہ پھر گاؤں گوٹھوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو وہ جاتے ہیں باہر. تو جس کے پاس اگر زمین پاکستان میں ہے تو وہ زمین بیچ کے کوئی 2 کنال زمین ادھر سے بیچ کے ہماری زمین لے دے. ایک زمیندار کے لیے تو یقین جانے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا 2 کنال. ہاں اگلے بندے کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ مدرسہ بناؤ تو ہمارے پاس آ کے بناؤ. ایک جنگل کے اندر ہماری زمین ہے، وہاں پہ بڑی کئی ایکڑ زمین ہے، تو شاہ جی جتنی مرضی گھیر لو. بھائی یہ کئی دفعہ مجھے آفر آ چکی ہے ملک کے مختلف کناروں سے، اور ان کو میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا بھائی میں نے بنانا ہی گجرانوالے کے اندر ہے، سٹی کے اندر بنانا ہے، میں ادھر اتنا دور کہاں پہ بناؤں؟ میرے لیے مسائل ہوں گے، بے شمار مسائل میرے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور ویسے بھی اس جنگل کے اندر کون اب بسیرا کرے؟ تو بھائی اگر آپ کو واقعی کوئی درد ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ بیچ کے تو آپ مجھے پیسے دے دیں، ہم ادھر خرید لیتے ہیں، لیکن وہ اس طرف نہیں آئے. کرنا تو بھائی آپ نے اللہ رسول کے لیے کسی ذات کے لیے تھوڑی کرنا ہے. اگر تو یہ ذہن میں ہے کہ بھائی چودھری صاحب نے یہ مدرسہ بنوایا ہے، چودھری صاحب کے گاؤں کے اندر بنا ہے، چودھری صاحب کا یہ ذہن میں ہے کہ بھائی او ہو بڑا نام ہو جائے گا، بڑا کام ہو جائے گا، تو وہ تو پھر دیکھیں نا ریاکاری ہو گئی نا، وہ تو آپ نے نیکی کر کے وہ جو ہے نا ضائع کر دی ہے. تو اگر تو واقعی مطلب للہیت کوئی ہے درد، تو اس کی ایک سلوشن میں نے بتائی ہے کہ ایسے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ کام لازمی کریے دوستو.
कंपेन तो बहरहाल मैं चलाता रहूंगा नहीं नहीं जब हजूर तक शान हम जी हजूर शान मैं मतलूबा मालूम हदफ क्या कर तक नहीं पहुंच जाते, अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते, तो कंपेन तो चलती रहेगी बहरहाल। तो इतनी जल्दी हिम्मत तो हम हारेंगे नहीं। तो लेकिन ये है, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, और पहले भी हमने बहुत काम किए, बड़े बड़े काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त भी जो हमारे साथ थे, तो वो साथ वाले हमें याद है, सब नोट है, हर चीज मौजूद है। तो कईयों को मेरे साथ 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन यकीन जाने, हालांकि मुखय्यर है, मुझे पता भी है, लेकिन 1 रुपये के भी रवादार नहीं हुए। वो भी चेहरे याद है हमें। तो थोड़ा सा मेहरबानी करें, अपने गिरेबान के अंदर भी झांके भाई दोस्तों। हजूर शान जी गुजारिश करना चाहता हूँ, सॉरी मैंने आपकी बात टॉप की। हजूर शान मैं कंप्लेन चला रहे हैं इंशाल्लाह। आशिक भाई भी इत्थे ही है, आशिक लाई भाई भी है, मैं भी हाँ। साढ़े को जो कुछ हो सके इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कर दूँ, बस दुआ करें बस कि अल्लाह ताला अल्लाह खैर फरमाए। असल में होता ये है कि पता क्या, पहले तो खुद कदम बढ़ाया जाता है ना, जी जी हजूर पहले शान नमूना बिल्कुल बना जाता है दूसरों के जी लिए जी कि देखो जी बिल्कुल मैंने ये किया है। हाँ, ये जी तरीकाकार है, एक तरीकाकार जी है, जमाने का ये तरीका है। नमूना इंशाल्लाह पहले खुद बना जाता है, फिर वो दूसरों के लिए मशले राह होता है। तो ये तरीकाकार है। तो इदारा बना लें यार, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपकी नस्लों नहीं पढ़ना है भाई, आपकी नस्लों नहीं पढ़ना है, और आपको फख्र होगा इंशाल्लाह। और वो जो बच्चा हमारे पास पढ़ेगा उसको भी फख्र होगा कि हमने किसी इदारे से पढ़ा है। ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह, कोई दावे नहीं है, लेकिन वक्त बताएगा इंशाल्लाह। नीयत तो है हमारी, आगे अमल हो ना हो वो अल्लाह मालिक है, उसको पता है क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन हमें अपनी नीयत का अजर मिल जाए जर्मन में ये है कि फिर मैं दावत देता हूँ, मेरे बच्चे सारे जर्मन में हैं, मैं आपको दावत देता हूँ, ठीक है, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। जी। कदम बढ़ा दिया हुआ है जी, 1.5 साल तकरीबन हो गया राउंड बोर्ड। कदम तो बड़ी देर का बढ़ चुका हुआ है। मुफ्ती साहब एक चीज़ और है, मैं थोड़ा वे हो गया था, मुझे वज़ू करना था कि कंट्री वाइज अगर टीमें बना दी जाएं, जैसे यूएसए है, तो मेरी सजेशन है, बाकी फैसला तो आप ही ने करना है, बाकी या असल दोस्तों। में पता है क्या यूसुफी मियाँ, पता है क्या, ये सारे मामलात बड़े देखे हैं मैंने। पता है कि मैं इसको वो ज्यादा वो नहीं बनाना चाह रहा, जिसको कहते हैं एक कोई हयोला। अरबी के अंदर तो चलो मुझे याद है ये लफ्ज है, इसका इंग्लिश क्या बनती है मुझे नहीं पता। एक कोई बहुत बड़ा कुछ मैं इसको नहीं बनाना चाह रहा, बस यही है, ये साधुओं वाला काम है, फकीरों वाला काम है, फकीराना। अब अपने दोस्तों में मैं चाहता हूं मिल मिला के ही ना बस काम कर लिया जाए, बस इतना कोई बहुत बड़ा कोई ना वो जी, नहीं नहीं वो नहीं, इतना नहीं, बस सीधा सीधा काम है हमारा। आराम से हमने जगह लेके एक कंपेन ऐसे ही चला देंगे भाई। इट्टां दी लोड़ है भाई, सरिये दी लोड़ है, सीमेंट दी लोड़ है, ते बंदे इकट्ठे हो जाने हमारे पास, जगह तमीर हो जानी है, हमने उधर बैठ के पढ़ाना शुरू कर दे, बस अल्लाह खैर सल्ला। कोई लंबे चौड़े चक्कर च पैना ही नहीं असी। हाँ सही है हजूर मुबशर सुन फिर, अच्छा मेरी गल सुन, क्योंकि मैं ना थोड़ा को मेरा मसला इत्थे साडे टाइम दा ते तुहाडे टाइम दा थोड़ा को फर्क है। अच्छा मेरी गल सुन, बिहारी कलोनी वेखी तू, गुजरा वाले घोड़ा दौड़ रोड, कलोनी, हाँ उत्थे एक कनाल जगह है मेरी, दूसरी कनाल विच घर बने ने। उधर कराची चला जाऊं अभी।
ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘੱਲ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘੱਲ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ। गुजरां वाला नवाब चौक के ऊपर बना रहे हैं। ਨਵਾਬ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰੀ ਕਲੋਨੀ। ਨਵਾਬ ਚੌਂਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ बिहारी ਮੈਨੂੰ 24 कॉलोनी ਸਾਲ इधर किधर आ गई नवाब चौक में? ये एक तो कराची में है बिहारी कॉलोनी। ਚੌਂਕ, ਆਲਮ ਚੌਂਕ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। चलो, ठीक है। लो जी क्लियर हो गया जी। नवाब चौक जगह लेनी है, 2 कनाल जगह है, 2 कनाल पूरी तो नहीं, तकरीबन कुछ 34 मरले है, तो वो आप ले दें। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आपके ਹਲਦੀ जज्बे को सलामत रखे। 20 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 40 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ 20 ਅਗਰ मरले की होती है ना, लेकिन वो 34 मरले है ना, तकरीबन 2 कनाल ही बनती है कमो बेश। 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ हाँ जी, ठीक है, ਉਹਦੀ कम कीमत है। हाँ जी, उसकी कीमत क्या है मेरे भाई? कीमत बता रहा है जनाब 2 करोड़ तकरीबन 15 मांग रहा है, 2 करोड़ 15 लाख। लेकिन हमारी कोई सेटिंग ऐसी बनी है कि हम ऊपर वाला 15 उम्मीद है वो छोड़ देगा। अच्छा, आप ऐसा करो, उसके साथ जो डील है ना वो करके बता दो। वहां पे क्या करना है बच्चों डील हो का? गई है जी, डील हो गई है, 1 साल की हो गई है डील। तो फिर आप कंफर्म बताओ कितने में है? ये बता दिया ना 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़। अच्छा ठीक है, 2 करोड़ को कन्वर्ट कर लो यूरो में। हाँ ठीक है, मैं कर लेता हूँ। बच्चे करो ना। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ बात करूंगा कल को, सही है? ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास? मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत क्या नंबर। नाम है यूसफी, आप इनका नंबर नोट करें या जो भी इनके पर्सनल के अंदर मेरा व्हाट्सएप इनको पहुंचाएं। जी मैं इनको सेंड कर देता हूँ आपका नंबर। और यूसफी का नाम तो नहीं मुझे पता, मिर्जाई। नहीं, अपना मोदी साहब आसफ आसफ इनका नाम है। अच्छा जी, तो यूसफी आसफ साहब का मामला आपके जिम्मे है। जी ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह इनसे बस कांटेक्ट इनसे कर। खुद ही आप सेटल कर लीजिए। जी ठीक हो गया इंशाल्लाह। मैं आसिफ साहब आपको मुफ्ती साहब का नंबर भी सेंड कर रहा हूँ और अपना नंबर भी आपके पर्सनल में सेंड कर रहा हूँ। ठीक हो, तो बस यही है, अल्लाह खैर फरमाए। फितनों से निपटने का यही तरीका है कि फोर्स तैयार करो, नजरियाती फोर्स। उनको ऐसे उलूम और फनून सिखाओ कि जो मुकाबला करने की सलाहियत रखते हो। अभी हमने मदारस तो लाखों की तादाद में है, लेकिन ऐसे तालब इल्म हमने जरूर तैयार किए हैं जो एक मस्जिद को बेहतरीन चला सकते हैं। एक मस्जिद का मौलवी एक बेहतरीन है, उसको निकाह और तलाक सब कुछ आता है, उसको जनाब उसके मसाइल आते हैं, नमाज रोजे के आते हैं, वो लोगों को बता भी सकता है। हाँ, वो तकरीर भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं, मुरीद भी कर सकते हैं, लेकिन डिबेट करने की सलाहियत नहीं है। ये चूंकि उसने फन पढ़ा ही नहीं था, तकाबले अदयान और मज़ाहब का इल्म नहीं है, तो ऐसा इदारे का वजूद जरूरी है। इनको तैयार करके यूरोप के अंदर भेजो, जरूरत है। एक एक मुल्क के अंदर एक एक आलम दीन भी अगर तैयार करके भेज दिए काफी है। तो ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है भाई, छोटी लड़ाई नहीं है, गेम बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह वक्त बताएगा, वक्त लगना है अभी, लेकिन बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, सोना हो जाएगा।
اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ صاحبان مجھے اجازت دیں، میں ذرا جانا چاہوں گا، تو آپ تشریف رکھیں، اور آصف صاحب سے چلو یوسفی کی ذمہ داری ایک بندے کی لگا دیجیے تو وہ کر لیں گے پھر، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا جی، رب رکھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹیپ ٹیپ کریں، مرزے پر لڑت ڈالیں، مرزے سینئر پہ، جونیئر پہ، مرزے گامدی پہ، مرزے یلاشی پہ، سب پر لعنت ڈالیں اور ٹیپ ٹیپ کریں جی براڈ کو۔ شاباش شاباش۔ مرزبے پہ لعنت نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ سارے دو مرزیاں تے کاشف صاحب 2 نہیں ہے 3 ہے، تیسرا مرزا گامدی بھی تو ہے نا، وہ بڑا حرام زادہ ہے، اس کا وہ ایک ڈاکٹر زبیری ہے، ڈاکٹر زبیری مرزائی قادیانی گامدی، وہ ادھر شاید آپ کے آس پاس میں ہی رہتا ہے، بڑا بک بک کرتا ہے وہ خبیث کا بچہ۔ یہ گامدی جرمن میں ہے؟ نہیں، یہ ڈاکٹر زبیر ہے، یہ ادھر پاکستان میں ہے، وہ بڑا پڑھاتا ہے جناب علی، وہ غامدیت پڑھاتا ہے لوگوں کو، اور اس نے قادیانی جماعت